عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر کے مشہور زمانہ اشعار، جنہوں نے قوم کے حالات اور قوم کی حیثیت کو دیکھ کر، سماج کی ریالٹی کو دیکھ کر کیا ہی خوب کہا ہے کہ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں۔ جو قوم کے حالات اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات کچھ ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، اور ہم کون ہیں، کیا ہیں، با خدا یاد نہیں۔ اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے کی بس ہے، نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں ہے، نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اور عابد نہیں رہے، عبادت نہیں رہی، گفتار میں کسی کے صداقت نہیں رہی، عابد نہیں رہے، عبادت نہیں رہی، گفتار میں کسی کے صداقت نہیں رہی۔ قرآن تو موجود ہے ہر گھر میں، مگر افسوس اس کا ہے کہ اب تلاوت نہیں رہی۔ قرآن تو موجود ہے ہر گھر میں، مگر افسوس تو اس کا ہے کہ اب تلاوت نہیں رہی۔ پھر کہتے ہیں آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد مگر خدا یاد نہیں، سب کچھ ہے یاد مگر خدا یاد نہیں، عابد نہیں رہے، عبادت نہیں رہی، گفتار میں کسی کے صداقت نہیں رہی۔ قرآن تو موجود ہے ہر گھر میں، مگر افسوس اس کا ہے کہ اب تلاوت نہیں رہی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، شب اسراء کی دلہن و شاہ بزم جنت، دانہ سبل مولائے گل ختم الرسل، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات یعنی کہ جناب پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں والیحانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ صلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ماہ جمادی الاخری کا پہلا جمعہ اور 6 تاریخ ہے۔ اللہ مجدہ الکریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے میں بے شمار عبادتیں اور ریاضتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ انسان کو وہی مصیبتیں پہنچتی ہیں جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہیں۔ آج اس پوری دنیا میں اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج ہر ایک انسان پریشان ہے، ہر ایک انسان جو ہے تکلیفوں میں مبتلا ہے۔ تو پریشانی کیوں آتی ہے، تکلیف کیوں آتی ہے؟ اگر کوئی اولاد والا ہے تو وہ بھی پریشان ہے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ بھی پریشان ہے، اگر کوئی مالدار ہے تو وہ بھی پریشان ہے، اگر کوئی غریب ہے تو وہ بھی پریشان ہے۔ اولاد والا پریشان اس وجہ سے ہے کہ اس کو ڈر ہے کہ کہیں میری اولاد راہ ہدایت سے بھٹک نہ جائے اور کہیں وہ گمراہیت کا راستہ طے نہ کر لے۔ بے اولاد والا پریشان اس وجہ سے ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں،
اگر میرے پاس اللہ مجھے اولاد دیتا تو میں اس کی اچھی تربیت کرتا, میں اس کو اچھی پروان چڑھاتا, اور جو کہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم سے آراستہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کی طرف اس کو گامزن فرماتا. یعنی کہ اولاد والا بھی پریشان ہے, بے اولاد بھی پریشان ہے, اور جو مالدار ہے وہ بھی پریشان ہے, غریب ہیں وہ بھی پریشان ہے. مالدار اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے پاس بہت سارا مال ہے, اس کو ڈر ہے کہ کہیں کوئی ڈاکو آ کر میری دولت پر قبضہ نہ کر جائے اور وہ میری دولت کو ہڑپ لے کر جو ہے میری دولت پر اپنا جو ہے حکومت نہ جما لے. اور جو غریب ہے وہ پریشان اس وجہ سے ہے کہ اگر اللہ مجھے دولت دیتا, اگر اللہ مجھے مال دیتا, اگر اللہ مجھے جو ہے میری رزق میں کشادگی عطا کرتا تو میں جو ہے غیروں کی مدد کرتا, اللہ کی راہ میں مال دیا کرتا. الغرض کے ہر ایک انسان پریشان ہے, غریب بھی پریشان ہے, امیر بھی پریشان ہے, اولاد والا بھی پریشان ہے, بے اولاد بھی پریشان ہے. انسان کی پریشانی کو دیکھ کر مفکروں نے اپنی فکر کو پیش کیا, مدبروں نے اپنی تدبیر کو پیش کیا کہ انسان پریشان کس وجہ سے ہے, انسان تکلیفوں میں کس وجہ سے. جب ہم ان ساری چیزوں کا نچوڑ قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن ہمیں جواب دے گا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ انسان کو جو مصیبتیں آئی ہیں یہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس کے بد اعمالیوں کی وجہ سے. انسان اگر پریشان ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے, انسان اگر تکلیفوں میں مبتلا ہے تو اس کی جو ہے گناہوں کی وجہ سے مبتلا ہے. قرآن نے صاف یہ اعلان کر دیا کہ آپ مصیبتیں آتی ہیں آپ پر, یہ آپ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ نے اس سے گناہ کیے ہیں, اللہ کو آپ نے ناراض کیا ہے. آپ دیکھ لیجیے, ہم نے شادیاں بھی کی ہیں اپنی طبیعت کے مطابق کی ہیں, ہم نے جو ہے اپنی اولاد کو پروان چڑھایا ہے اپنی طبیعت کے مطابق چڑھایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم سے دور ہو کر, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور ہو کر جب سے ہم اپنی طبیعت کے غلام ہو چکے ہیں, آج اللہ کی رحمتیں ہم پر اسی وجہ سے نہیں آتی, اللہ کی رحمتوں کا نزول اسی وجہ سے نہیں آتا. آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں, انسان بچے کی پیدائش سے لے کر اس کو قبر تک پہنچانے تک وہ سارے رسم و رواج ہم نے اپنی طبیعت کے مطابق کر لیے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم کے مطابق نہ کیے. یہی تو وجہ ہے کہ انسان شادیوں کے اندر لاکھوں روپیہ خرچہ کرنے کے باوجود اس کو وہ برکتیں نہیں ملتی جو حقیقی معنی میں اسے ملنی چاہیے. شادیوں کے اندر کروڑوں روپیہ خرچہ کرنے کے باوجود وہ عظمتیں اسے نہیں ملتی جو اسے حقیقی معنی میں ملنی چاہیے. وجہ کیا ہے کہ جب سے ہم اپنی طبیعت کے غلام ہو گئے, جب سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات سے ہٹ گئے, اللہ نے اپنی رحمتوں کا نزول ہم سے اٹھا لیا. اللہ نے اپنی برکتوں کا نزول جو ہم پر ہو رہا تھا اللہ نے اس سے ہم کو محروم کر دیا. یہی وجہ ہے کہ گناہ ہم پر آتے ہیں, اللہ بھیجتا ضرور ہے لیکن اس کے بھیجنے کی وجہ کیا ہے, ہمارے بدعمالی, ہمارے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم پر اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ کی جو آزمائش ہم پر آتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان میں خود اللہ کہتا ہے, اللہ خود کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ آپ جو کوئی بھی عمل کرو گے اللہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ آپ جو کوئی بھی اچھا عمل, آپ جو کوئی بھی عمل کرو گے اللہ آپ کو اس کا بدلہ, آپ جو کوئی بھی عمل کرو گے, آپ جو کوئی بھی برا کام کرو گے اس کا بدلہ آپ کو ضرور دینا ہے. یعنی کہ حساب ہونا ہے, ثواب ملنا ہے. آپ کو جو ہے اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ بندہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو پروان چڑھاتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت مبارک آئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی فرمایا ہے, جو برے کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی فرمایا ہے. خدا سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه طیبا, یعنی کہ جو اچھے کام کرتے ہیں, جو اچھا کام کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا ہر کوئی مسلمان ہو تو ہم اسے ضرور اچھائی عطا فرمائیں گے. اور ان کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کے دین کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں. اب یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے دین کی طرف چلتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے دین سے روگردانی کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, یعنی کہ جس نے میری راہ سے روگردانی کی, جس نے میرے دین سے منہ موڑا, جس نے میرے دین کو اگنور کیا, چھوڑ دیا, تو بے شک ہم اس کے لیے تنگی لا دیں گے. ہم اس کے گھر میں جو ہے
بے برکتی لا دیں گے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے قریب آ جائے گا اور اس کو جو ہے پھر سے جو ہے قیامت کے دن اٹھا لیا جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے، رزق کے اندر برکت نہیں، کاروبار کے اندر برکتیں نہیں، ہمارے گھر کے اندر برکتیں نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی وہ آیت وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ ہماری ہی ایسی بدعمالیاں، ہمارے ہی ایسے گناہ، ہماری ہی ایسے جرم ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہم سے رحمتوں کا نزول اٹھا لیا۔ ہمارے اوپر جو عذاب آتے ہیں یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ بھیجتا ضرور ہے، لیکن ہماری ہی بدعمالیاں ہیں، ہمارے ہی گناہ جس کی وجہ سے اللہ ہم پر جو ہے عذاب بھیجتا ہے۔ اب میں آپ کو چند ایسی باتیں بتاؤں کہ اللہ ہم پر عذاب بھیجتا ہے تو اس کی 3 وجہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ گنہگار ہیں تو 3 وجہ ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے گناہوں کے باوجود آپ گناہ کرتے ہو تو اللہ آپ کو 3 طریقے سے جو ہے آزماتا ہے۔ یعنی کہ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اگر اس کو ڈائریکٹ احساس ہو جائے، آن دا اسپاٹ ڈائریکٹ اس کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، پھر وہ توبہ کر لے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا خوش نصیب بندہ ہے۔ مولا پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے کے باوجود ڈائریکٹ اگر اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے تو آپ بڑے خوش نصیب انسان ہیں، ورنہ آپ زندگی میں دیکھ لیجئے کہ انسان شراب پیتے پیتے پوری زندگی اس کے گزر جاتی ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ بے نماز ہونے کے باوجود پوری زندگی اس کی نمازیں جو کہ چھوڑنے کے اندر گزر جاتی ہے، لیکن اس کو نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ نگاہیں اتنی ناپاک ہو جاتی ہے کہ نگاہ ناپاک ہونے کے باوجود اس کو جو کہ اس کا نماز جنازہ تیار کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ مولا پاک فرماتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت آپ پر ہے کہ اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اب وہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ گناہ کیا، آپ نے گناہ کرنے کے بعد اللہ آپ کو 3 چیزوں سے آگاہ کرتا ہے کہ بندے سنبھل جا، ابھی تیرے پاس وقت ہے۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ متنبع کرنا، یعنی کہ آپ نے کوئی گناہ کیا، آپ نے کوئی گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ آپ کے دل میں خیال آ جائے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، آپ نے توبہ کر لی، اللہ کو راضی کر دیا۔ یہ ایک پہلی وجہ، گناہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد اللہ نے توبہ کر لی تو اللہ کی آپ کی سب سے بڑی یہ پہلی وجہ، یہ پہلی آزمائش۔ اب دوسری چیز جس سے اللہ آگاہ کرتا ہے بندے کو تو وہ ہوتی ہے خفیہ تدبیر۔ خفیہ تدبیر یعنی کہ اللہ بندے کو ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر انسان گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اگر وہ چلتا جائے، اس کو چوٹ لگے تو وہ سمجھ لے کہ یہ مجھ سے چوٹ کس وجہ سے آئی، تو اس کو ڈائریکٹ لائٹ ہو جانی چاہیے کہ میں نے وہ گناہ کیا اس وجہ سے مجھے یہ چوٹ آئی۔ اب ان 3 چیزوں کا میں نچوڑ آپ حضرات کو آگے بتاؤں گا۔ تیسری چیز یہ کہ متنبع کرنا، مہلت دینا، یعنی کہ انسان گناہ کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، اللہ اس کو مہلت دے گا، ڈھیل دے گا کہ کبھی تو اس کے پاس وقت آئے گا، کبھی تو اس کو جو ہدایت ملے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا۔ یعنی کہ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، سب سے پہلی متنبع کرنا، دوسری چیز خفیہ تدبیر کرنا اور تیسری چیز مہلت دینا۔ مہلت دینا یہ بہت ہی اہم چیز ہے یارو، یاد رکھو۔ آج اگر اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے تو وقت ہمارا جو ہے اس دنیا سے جانے سے پہلے ایسا عمل کر لو کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ نے ہم پر جو یہ مہلت دے دی تو اللہ نے ہم کو ڈھیل دے دی، اب چاہے بندہ جو کچھ بھی کرے، چاہے وہ گناہ کرے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر بندہ حقیقی معنی میں اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کو راضی کر لے، تو پھر اللہ اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام کی نے آپ کو بات بتائی، مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے توفیق دی گناہ کرنے کے بعد، یہ سب سے بڑا انعام آپ پر ہے۔ پھر اب حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب یہ تینوں چیزیں جو میں نے بیان کی اس کا نچوڑ بیان کرتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار جانے کے لیے اپنے جو سواری تھی، جو میرا گھوڑا تھا، اس پر میں سوار ہوا۔ جیسے ہی میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا تو گھوڑے نے جو ہے چھلانگ لگائی، اچھلا، اور اس نے جو ہے مجھے زمین پر گرا دیا۔ گھوڑے نے مجھے جو ہے زمین پر گرا دیا۔ دیکھو یار، آپ گناہ کرو گے، گناہ کرنے کے بعد اگر آپ سے کوئی ایسی بھول ہو جائے، آپ کو چوٹ لگے، تو آپ کو ڈائریکٹ احساس ہو جانا چاہیے کہ یہ میرے گناہ کی سزا مل جائے، اور دنیا میں گناہ کی سزا مل جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ میں گھوڑے پر سوار ہوا، سوار ہونے کے بعد جب میں سوار ہوا تو گھوڑے نے جو ہے چھلانگ لگائی اور مجھے زمین پر گرا دیا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے جیسے ہی سوچا تو
آپ نے جو ہے گھوڑے سے جب نیچے اترے گھوڑے نے آپ کو گرانے کے بعد آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب آپ نے توبہ کی، توبہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا جو خادم تھا حضرت فضیل بن عیاض کا، وہ کہتا ہے کہ حضور یہ کیا ہوا؟ آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے نے کسی چھلانگ لگائی جس کی وجہ سے آپ کو زمین پر گرا دیا، پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ کو راضی کیا۔ یہ پورا جو نظام ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ اے میرے مرید، اے میرے خادم، سن لے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کے دین سے روگردانی کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ اس بندے کے نیچے، یعنی کہ جو بندہ ہے اس کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے خلاف کر دیتا ہے۔ جو بھی چیزیں اس کے نیچے ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھو حضرت فضیل بن عیاض آپ نے فرمایا، کہا کہ مجھ سے زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ جو میرا گھوڑا ہے میرے خلاف ہو گیا اور اس سے جو ہے مجھے چوٹ پہنچائی۔ آپ خود اپنی زندگی کے اندر اپنے خود اندر زندگی کو جو ہے چیک کریں کہ آج ہماری اولاد نافرمان کس وجہ سے ہے، ہم اس کے عزت کے ساتھ ہمارے سامنے وہ پیش کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ کہیں یہی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کہیں اللہ کو ناراض کیا، اس کے رسول کو ناراض کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے خلاف ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ کی اولاد آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کیوں کرتی ہے؟ آپ کو پتا ہو جانا چاہیے کہیں نہ کہیں میں نے اپنے خدا کو ناراض کر دیا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پروفیسر ہو، آپ کے نیچے کوئی کام کر رہا ہے، اگر وہ کام کرنے والا آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کر رہا ہے تو آپ کو پتا ہو جانا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں میں نے اپنے خدا کو ضرور ناراض کیا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی آپ کے نیچے کام کرنے والا آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے، آپ کا لحاظ نہ کرے، آپ کی رسپیکٹ نہ کرے، تو سمجھ لیجیے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے اپنے خدا کو ضرور ناراض کیا۔ اور اگر خدا اگر ناراض ہو گیا تو پھر کوئی آپ کا پرسان حال نہیں رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رضی اللہ عنہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو ہے ایک بستی سے گزر رہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بستی بہت ہی ہریالی ہے اور اتنی ہریالی کے باغات ہے، اس کے اندر درخت ہے اور درخت کے اندر بہترین پھل بھی ہے، بڑی خوشیوں کے ساتھ وہ بستی گزر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس بستی کے اندر انٹر ہوئے تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے آپ کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا، آپ کو ادب کیا، آپ کو جو ہے اپنے اپنے مکانات میں رہنے کی اور اپنے مکانات میں بلانے کی جو ہے اجازت مانگی۔ تو سب ان کے گھروں میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب حضرت موسیٰ وہاں سے گزر گئے۔ دیکھو یارو، ایک بندہ اگر ہماری بستی میں خراب ہوگا تو اللہ پوری بستی کو گناہ کے اندر مبتلا فرما دے گا، اور اگر ایک بندہ ہماری بستی کے اندر اچھا نکل جائے تو اللہ پوری بستی کو جو ہے خفیت اور جو ہے عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے دے گا۔ تو حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے۔ اب چند سالوں کے بعد حضرت موسیٰ کا پھر اسی بستی سے گزر ہوا تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ بستی کے جہاں پہلے ہریالی تھی، خوشحالی تھی، باغات تھے، لوگ مکانات، بڑے بڑے اچھے مکانات تھے، خوشیوں کے ساتھ لوگ رہ رہے تھے، لیکن اسی بستی کے اندر مکانات کھنڈر ہو چکے، بستیاں اڑل چکی، اب جو ہے ہریالیاں تھیں وہ ہریالیاں بھی ختم ہو چکی، جو باغ کے اندر جو درخت تھے ان درختوں کی جو خوبصورتیاں تھیں وہ بھی مرجھا گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان چیز کو دیکھا تو آپ سوچنے لگے کہ کئی سال کے بعد جب اس بستی سے گزرا تو اللہ نے اس بستی کو ہریالی عطا کی۔ اب جب ایک چند سالوں کے بعد جب میں یہاں سے گزرا تو اس بستی کے اندر جو ہے تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قدرت کی بارگاہ میں مصلی بچھایا اور بچھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، آپ کے پروردگار، کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ چند سالوں کے بعد جب میں یہاں سے گزرا تو بستی جو ہے خوشیوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اب جو ہے یہاں کے لوگ اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے مکانات کے اندر جا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو قدرت کی بارگاہ سے جواب آیا، کہا کہ اے موسیٰ، جب یہاں سے گزرے تھے یہ بستی خوشحالی کے ساتھ گزر رہی ہے، لیکن اس بستی کے اندر تمہارے جانے کے بعد ایک بندہ آیا اور وہ بندہ بے نمازی تھا، اللہ کو ناراض کرنے والا تھا۔ اس بندے نے اس بستی کے اندر جو پانی کی نہر جا رہی تھی، اس نہر کے اندر سے صرف اس نے وضو کیا، اس نہر کے اندر اس نے وضو کیا، اس نہر کا پانی اس شہر کے اندر جتنے بھی باغ تھے، جتنے بھی کھیت تھے، ان سارے کھیتوں کے اندر وہ پانی گیا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس بستی کو ویران کر دیا۔ ایک بے نمازی، ایک اللہ کی راہ سے دور ہونے والا، اللہ کے دین سے دور ہونے والا اگر صرف پانی کے اندر اپنے ہاتھوں کو دھو لے تو اللہ پوری بستی کو تباہ و برباد کر دے۔ اب یارو ذرا سوچو کہ جس گھر کے اندر پورا گھر بے نماز ہو، کیا اس گھر کے اندر اللہ رحمت نازل فرمائے گا؟
اللہ اس گھر کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے گا. جس گھر کے اندر پوری فیملی جو ہے بے نمازی ہو, اللہ کا نام نہ لینے والی ہو, کیا اس گھر میں اللہ رحمت نازل فرمائے گا؟ اب یہاں تو ایک بندہ گزرا تو اللہ نے پوری بستی کو ویران کر دیا. ہمارے یہاں تو یار پورا گھر بے نمازی ہے. ہمیں کب وقت آئے گا کہ ہم بھی جو ہے اللہ کے دین کی طرف آ جائیں گے؟ اللہ نے مہلت دی ہے, وقت دیا ہے, اس سے پہلے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی جائے, اللہ کو منا لو, اللہ کو راضی کر لو. ایک صحابی رسول حضرت آپ بیمار ہو رہے ہو, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو زندگی میں بیماری نہ آئے تو وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں کو یہ کہے گا کہ میں بہت ہی بڑا متقی ہوں کہ مجھ پر اللہ نے جو ہے بیماری نازل نہیں کی. یاد رکھو اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. انسان بیمار نہیں ہوتا, اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. اور جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور عصمت اس پر نازل ہوتی ہے. اور جو بیمار نہیں پڑتا تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں بیمار کس وجہ سے نہیں ہوتا. لوگ تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں بیمار نہیں ہوا, کئی سال گزر گئے میں بیمار نہیں ہوا, کئی سال گزر گئے میں بیمار نہیں ہوا. یہ مت سوچو کہ آپ بیمار نہیں ہوئے, آپ پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے کہ آپ بیمار نہیں ہوئے. اور جن پر اللہ کا عذاب, اللہ جن پر بیماری نازل نہیں کرتا تو پھر وہ خوشیوں کے ساتھ زندگی نہ گزارے, اپنے ایمان کا جائزہ لیں. ایک صحابی رسول, آپ کسی کام سے جب اپنے گھر واپس آئے تو رات کا پہر ہو چکا تھا, آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے پانی لا کر دو, تو ان کی بیوی جو ہے باہر نکلی اور پانی کا گلاس بھر کر لائی. اتنے میں جو ہے ان کے جو شوہر تھے وہ آج سو گئے, آدھی رات ہو گئی تھی اور جو ہے وہ شوہر ان کے تھک چکے تو وہ سو گئے. سونے کے بعد پوری رات ان کی بیوی وہیں انتظار کرتی رہی, کبھی میرے شوہر اٹھیں گے میں ان کو پانی پیش کروں گی, کبھی میرے شوہر اٹھیں گے ان کو پانی پیش کروں گی. انتظار کرتے کرتے فجر کے اذان ہو گئی. فجر کے اذان ہونے کے بعد صحابی رسول اٹھے اور اٹھ کر کہا کہ یہاں تم کھڑی ہو؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہاں پوری رات میں تمہارے انتظار میں کھڑی رہی کہ تم جو ہے اٹھو گے تو میں تمہیں پانی پیش کروں گی. تو ان کے شوہر خوش ہوئے, کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی فرما بردار بیوی عطا فرمائی. اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ وہ مجھے پانی پلانے کے لیے پوری رات میرے انتظار میں رہی کہ ابھی میرے شوہر اٹھیں گے ان کو پانی پیش کریں گے. وہ خوش ہو گئے. جب خوش ہو گئے تو خوش ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ مانگو, کیا مانگتی ہو, مانگو کیا چاہیے تمہیں؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے. اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے, پوری زندگی پر انہوں نے تو دعائیں دی ان کے شوہر نے, اور شوہر نے دعائیں دینے کے بعد ان کے شوہر نے کیا کہا کہ مجھے طلاق چاہیے. کہا کہ طلاق, یہ دیکھو اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والا عمل طلاق ہے, سب سے زیادہ ناراض کرنے والا عمل طلاق ہے. اور یہ طلاق کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ صرف ایک عورت ہی جانتی ہے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے, وہی جانتی ہے. تو اس نے کیا کہا کہ مجھے طلاق چاہیے. اب وہ بھی سوچنے لگے صحابی رسول, کہا کہ میں نے تو تجھ سے مانگا تھا لیکن اگرچہ تو نے سامنے سے مجھے ریکمینڈ کیا ہے کہ طلاق تو چاہ ٹھیک ہے, ابھی صبح ہونے دے, فجر کی نماز ہونے دے, اس کے بعد جو ہے ہم حضور کے پاس جائیں گے, رسول کو پورا ماجرا سنائیں گے, پھر رسول جو تدبیر فرمائیں گے ہم اس کو فالو کریں گے. کہا کہ ٹھیک ہے. اب صبح ہوئی, صبح ہونے کے بعد انہوں نے فجر کی نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد جب مسجد سے واپس آئے, واپس آنے کے بعد وہ اپنی کٹیا میں بیٹھے. بیٹھنے کے بعد اپنی بیوی سے پھر سے کہا کہ پانی لے کر آؤ. پانی لے کر آئے, پانی پلائے. پانی پلانے کے بعد پھر کہا کہ چلو اب ہم حضور کے پاس جاتے ہیں. تو جب صحابی رسول اٹھے تو اٹھ کر جو ہے ان کا جو پیر تھا, پیر وہ جو دروازے کے جو بار صاحب اپنی زبان میں کہتے ہیں نا, اس بار صاحب کے اندر ان کا پیر لگا. پیر لگنے کی وجہ سے ان کی جو انگلی کی انگلی کٹی اور کٹ کر جو ان کے پیر سے جو خون بہنے لگا. خون بہنے کی وجہ سے وہ جو ہے اٹھے اور اٹھ کر جو ہے ان کی بیوی نے ایک چارپائی پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد جو ہے ان کو مرہم لگایا. مرہم لگانے کے بعد پھر ان کے شوہر نے کہا کہ چلو اب جو ہے تمہیں طلاق چاہیے, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلو, ہم جو ہے پورا ماجرا کو سنائیں گے اور طلاق کا معاملہ پیش کریں گے. تو کہا کہ اب مجھے طلاق نہیں چاہیے. اس کی بیوی نے, وہ صحابی رسول کی بیوی نے کیا کہا, کیا مجھے طلاق نہیں چاہیے؟ تو ان کے شوہر نے کہا کہ وجہ کیا؟ کہا کہ پہلے تم طلاق کی مجھے ریکمینڈ کر رہی تھی اور اب جو ہے تم منع کر رہی ہو. تو ان کی بیوی نے کہا کہ پہلے جو ہے میں نے تم سے طلاق کا کہا تھا, اس کی وجہ یہ تھی. کہا کہ مجھے ڈر کہ کئی سال ہو گئے, کئی سال گزر گئے, میں نے تمہاری زندگی تمہارے ساتھ گزاری, کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تم پر بیماری نازل نہیں کر رہا, کہیں اللہ تم سے ناراض تو نہیں ہو گیا, اللہ کا تم پر کوئی عذاب نہیں آتا, کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا. بس یہی وجہ تھی کہ آج میں نے دیکھ لیا کہ تم سے اللہ محبت کرتا ہے اور تم بھی اللہ سے راضی ہو, اس لیے کہ جب تمہیں چوٹ لگی, اور اللہ کا یہ اعلان ہے کہ جب کوئی بندے کو چوٹ لگے, اس کو جب وہ مصیبت کے اندر مبتلا ہو تو وہ خوشیاں منائے, اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ میں اس سے عقیدت رکھتا ہوں. یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے یارو
اپنی زندگی میں اگر اللہ نے ہمیں آزمائشیں دی ہیں تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں بیماری دی ہے تو اللہ کا شکر ہے، اگر بیماری نہیں آتی تو اپنے ایمان کا جائزہ ہے، ہمیں بیماری کس وجہ سے نہیں آتی۔ بیمار اللہ جب بندے کو بیماری کے اندر مبتلا کرتا ہے تو اس کو جو ہے اس کے گناہوں کو بھی جو ہے دھیرے دھیرے اللہ اس کے گناہوں کے معاف فرما کر اس کو جو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ اللہ کو ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ من جاء بالحسنۃ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، کہ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں یہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے بد عملوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ اللہ کو راضی کر لو، جیتے جی اللہ کو راضی کر لو، اس سے پہلے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کرو کوئی غلطیوں پہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم جی اسناد کی سنت واقعہ اور کھڑے ہو کر صفوں کو درست کرو۔